السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یعنی ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے نفرت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ عین ایمان ہے، ایمان کا جز ہے۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالیاں دینے لگیں، کسی کو برا بھلا کہنے لگیں، اور یزید کو برا بھلا کہنے لگے جو ایک تابعی ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہنے لگیں کیونکہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا ہے۔ اس وقت کے تمام لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ شہید کرنے والے جو ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ کوفہ کے لوگ ہیں، وہ عراقی لوگ ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے کہا تھا کہ یہ کوفہ کے لوگ، یہ عراقی لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ بخاری کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ کوفہ کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ مکھی کا خون اگر جسم پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ لوگ مکھی کے خون کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نواس رسول کو شہید کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ کوفہ کے لوگ ہیں، یہ عراقی لوگ ہیں، جنہوں نے سازش کی۔ خطوط بھیجنے والے یہی لوگ تھے، سازش کرنے والے یہی لوگ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا یزید کیوں شہید کرے گا؟ یزید کے پاس تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ان کے پاس بیعت کر لیں گے، تو بھلا بتائیے یزید پھر اس میں قتل کیوں کرے گا؟ یہ قتل کرنے والے کوفی لوگ تھے، کیونکہ جنہوں نے خطوط بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ تمام کے تمام خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطوط کے ساتھ یزید کے پاس جا رہے تھے، جس سے ان لوگوں کو خوف لاحق ہو گیا کہ اگر یہ خطوط حکومت وقت کے پاس پہنچ جائے گا تو ہم تمام لوگوں کی گردنیں مار دی جائیں گی، ہم تمام لوگوں کو سزا دیا جائے گا۔ لہذا ان لوگوں نے ایک سازش رچی، اور اس سازش کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا اور حکومت وقت پر اس کا الزام لگا دیا، حالانکہ یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی علماء اکرام تھے اس بات کو جانتے تھے کہ یزید نے قتل نہیں کیا ہے، قتل کرنے والے یہ کوفہ کے لوگ ہیں، یہ عراقی لوگ ہیں۔ حالانکہ یزید کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ اول جیش یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ مغفور لہم ہوگا۔ اور امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا لشکر جس کا کمانڈر یزید تھا اور قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا یہی لشکر تھا، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی شامل ہوئے تھے، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ لہذا یہ پیشین گوئی کس کے حق میں جاتی ہے؟ یزید کے حق میں جاتی ہے، اور اس میں اس لشکر کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اس سلسلے میں۔ لہذا یزید کو گالیاں دینا، یزید کو برا بھلا کہنا، یہ کسی بھی ناحیے سے درست نہیں ہے، اور ہمیں ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو۔ اگر آپ کو یزید سے دشمنی ہے تو آپ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، آپ انصاف کے دائرے میں رہ کر سوچیں اور سمجھیں، اور تاریخی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو یہ کوفیوں نے اور عراقیوں نے اور اس سبائی فکر کے لوگوں نے جو امت کے اندر سازش رچنے کی کوشش کی ہے، اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔